اعراب وہ حرکت یا حرف یا سکون یا حذف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ اعراب وہ حرکت یا حرف یا سکون یا حذف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ حرکت کی مثال جیسے مذکورہ مثال میں زید کا آخر ضمہ، فتح اور کسرہ کے ذریعے بدل رہا ہے۔ حرف کی مثال جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا میں ابن کا آخر واو، الف اور یا کے ذریعے بدل رہا ہے۔ ہما یضربانی میں نون اعرابی کے ذریعے بدل رہا ہے۔ سکون کی مثال جیسے لم یضرب، حذف کی مثال جیسے لم یدع، لم یضربا میں واو اور نون اعرابی حذف کے ذریعے بدل رہا ہے۔ دیکھیے یہ معرب مبنی کا بیان چل رہا ہے۔ کل بتایا تھا کہ معرب مبنی یہ علم نحو کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ علم نحو کا جو مقصد ہے وہ اعراب کو جاننا ہی ہے، اور اعراب کو جو قبول کرتا ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو تو زندگی میں جو ایک بار اعراب مل گیا ہمیشہ اس پر وہی رہتا ہے، وہ بدلتا ہی نہیں ہے۔ البتہ معرب الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ اعراب ہوتا کیا ہے؟ جیسے تو آپ جانتے ہیں کہ اعراب کسے کہا جاتا ہے، تو عام طور پر جو ہم نے اعراب پڑھے ہوتے ہیں وہی زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف زبر زیر پیش ہی اعراب نہیں ہے، بلکہ اعراب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر بدلاؤ آتا ہے۔ ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعراب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے اندر تبدیلی آتی ہے آخر میں، چاہے وہ زبر زیر پیش ہو، زبر زیر پیشی تبدیلی اگر ہو رہی ہے تو یہ زبر زیر پیشی اعراب ہوں گے۔ یہ کہ عامل کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہو رہا ہے، یا یہ کہ کوئی حرف بدل رہا ہے، کوئی حرف بدلے یا حرف حذف ہو جائے تو یہ حذف ہونے والی چیز یا حرف بدلنے والی چیز یہ سب اعراب ہی کہلاتی ہیں۔ دیکھیں اعراب وہ حرکت ہے، حرکت آپ جانتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، تو اعراب کبھی تو حرکت ہوگی یعنی زبر زیر پیش ہوگی، یا حرف ہوگا، اور الف واو یا یہ حرف کہلاتے ہیں، یا سکون ہوگا یعنی کہ جزم لگا دیا جائے گا آخر میں، یا حذف ہوگا یعنی آخر سے کوئی لفظ حذف کر دیا جائے گا اور گرا دیا جائے گا۔ تو اگر کسی اسم کے آخر میں عامل کی وجہ سے کوئی لفظ گر رہا ہے، حذف ہو رہا ہے، یا کسی لفظ کے آخر میں سکون آ رہا ہے، تو یہ جو آخر میں سکون آ رہا ہے یہی سکون اعراب ہے۔ تو اعراب کے لیے زبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو سکون ہے وہ بھی اعراب ہی علم نحو میں کہلاتا ہے۔ اعراب وہ حرکت یا حرف یا سکون یا حذف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ حرکت کی مثال جیسے مذکورہ مثال میں زید کا آخر ضمہ، فتح و کسرہ کے ذریعے بدل رہا تھا۔ پیچھے مثال آئی تھی جاء زیدن، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو یہ دال کا جو زید کا جو آخر دال ہے، تو دال پر کبھی ضمہ آیا، کبھی فتح آیا، کبھی کسر آیا۔ ضمہ سے مراد پیش اور فتح سے مراد زبر اور کسرے سے مراد زیر ہے، تو کبھی بھی اس پر ضمہ آیا، کبھی فتح آیا، کبھی کسر آیا، تو یہ جو آخر بدل رہا ہے تو یہ آخر جو ہے یہی حرکت اعراب کہلاتی ہے۔ حرف کی مثال کبھی کوئی حرف بدلتا ہے عامل کی وجہ سے، کبھی کوئی حرف بدلتا ہے، تو اگر عامل کی وجہ سے حرف بدل رہا ہے تو وہ حرف ہی اعراب کہلائے گا۔ حرف کی مثال جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا میں ابن کا آخر واو، الف اور یا کے ذریعے بدل رہا ہے۔ تو یہاں جا ابو کا اصل میں یہ ابن ہے، جا ابن، رأیت ابن، مررت بابن، تو اصل یہ ابن لفظ تھا، لیکن جیسے جیسے عامل اس پر داخل ہوا، اگر فعل آیا تو یہ ابو کا ہوا، اور جب یہ مفعول بنا تو ابا ہو گیا، اور جب یہ مجرور بنا تو ابی ہو گیا، یعنی اس کے نیچے اس کے آگے یا آ گیا۔ تو الف واو یا
ان کی تبدیلی بھی یہ اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے۔ یعنی اگر عامل کی وجہ سے الف و یا بدل رہے ہوں تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اعراب ہی کی تبدیلی ہے۔ اس کا بھی اور آگے سمجھیں۔ جیسے زبر زیر پیش، یہ 3 حرکتیں ہیں، تو زبر کے جو مناسب ہے وہ الف ہے، اور پیش کے مناسب واو ہے، اور زیر کے مناسب یا ہے۔ تو جس طرح سے عامل کی وجہ سے زبر زیر پیش کی تبدیلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ان کے مشابہ الفاظ ہیں الف واو یا، ان کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی لفظ فاعل بن رہا ہوگا، کوئی اسم فاعل بن رہا ہوگا، تو اس پر واو آ جائے گا، پیش کی جگہ پر وہاں پر واو آ جائے گا۔ اور اگر وہ نصب منصوب ہو رہا ہوگا، مفعول بن رہا ہوگا، تو نصب کی جگہ، زبر کی جگہ وہاں پر الف آ جائے گا۔ اور اگر وہ مجرور بن رہا ہوگا تو وہاں کسرے کی جگہ، زیر کی جگہ یا آ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں یہ جا ابو کا رائے تو ابا کا مرت بھی ابی کا، یہاں پیش کی جگہ واو آیا ہے، اور الف اور زبر کی جگہ الف آیا ہے، اور زیر کی جگہ یا آیا ہے۔ تو یہاں حروف کی یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ تو حرف کی تبدیلی یہ بھی اعراب ہی کی قسم کہلاتی ہے۔ حرف کی مثال جیسے جا ابو کا رائے تو ابا کا مرت بھی ابی کا، آیا جا ابو کا، آیا تیرا باپ، رائے تو ابا کا، دیکھا میں نے تیرے باپ کو، مرت بھی ابی کا، گزرا میں تیرے باپ کے پاس سے۔ یا آئی آپ کے والد، دیکھا میں نے آپ کے والد کو، گزرا میں آپ کے والد سے۔ تو یہ یہاں جو تینوں جگہ میں یہ جو کا ہے، یہ تو کاف خطاب ہے، اس کاف کو تو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن کاف سے پہلے جو اعراب آ رہے ہیں، جو حرف آ رہے ہیں، چاہے پہلا واو ہو یا الف ہو یا ہو، یہی یا جو ہے یہ اعراب ہے، یہی یا اعراب ہے، اور یہ سب عامل کی وجہ سے اعراب بدل رہا ہے۔ جا کی وجہ سے ابو کے آخر میں واو آیا ہے، رائتو کی وجہ سے ابا کے آخر میں الف آیا ہے، اور مرتو بی ابی ابا کا میں بی ابی کا بی با حرف جر کی وجہ سے اب ان کے بعد یا آیا ہے۔ تو یہ یہاں حروف کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ان کا آخر واو، الف اور یا کے ذریعے بدل رہا ہے۔ ہما یضربانی میں نون اعرابی کے ذریعے بدل رہا ہے۔ ہما یضربانی میں نون اعرابی کے ذریعے بدل رہا ہے۔ تو یضربانی اصل تھا ہوا یضربو، ہوا یضربانی، ہوا یضربو، ہما یضربانی، ہم یضربونا۔ تو یہاں پر بھی اعراب جو آ رہا ہے، یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، یہ حرف میں ہو رہی ہے۔ جب صیغہ واحد کا تھا تو یہ یضربو تھا، جب تثنیہ کا صیغہ آیا تو یہ یضربانی ہو گیا۔ تو یہ نون جو آیا ہے یضربانی کے آخر میں، نون اعرابی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ نون اعرابی کا آنا یہ بھی اعراب ہے، جو کہ عامل کی وجہ سے یا صیغے کے تثنیہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ یضربانی میں جو نون ہے، یہ نون عامل کی وجہ سے آ رہا ہے، اور عامل کیا ہے؟ وہ اس صیغے کا تثنیہ ہونا ہے۔ تو تثنیہ کا جو صیغہ ہوتا ہے مضارع کا، اس میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو یہ حرف کی تبدیلی ہوتی، یہ حرف کی تبدیلی کی مثالوں میں سے ہی ہے۔ سکون کی مثال جیسے لم یضرب میں لم یضرب، تو یہاں با کے آخر میں سکون آیا ہے، تو یہ جو آخر میں سکون ہے تو اس کو بھی علم نحو میں اعراب کہیں گے۔ یہ نہیں کہ اعراب صرف زبر زیر پیش ہی ہوتا ہے، بلکہ جو سکون آیا ہے، جی یہ جو سکون آیا ہے، یہ سکون بھی علم نحو میں اعراب ہی کہلاتا ہے۔ حذف کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے؟ جی جی۔ سکون کی مثال جیسے لم یضرب، حذف کی مثال جیسے لم یدا لم یضربا۔ تو اعراب جو ہے کبھی حذف کے ذریعے سے بھی بدلتا ہے۔ اگر کوئی لفظ محذوف کر دیا جائے، گرا دیا جائے کسی عامل کی وجہ سے، تو کسی لفظ کا گر جانا یا کسی حرف کا گر جانا کسی عامل کی وجہ سے، یہ بھی معرب ہونے کی علامت ہے۔ اور جو حرف گرے گا یا جو لفظ ساقط ہوگا
تو وہی لفظ جو ہے اعراب کہلائے گا، وہی لفظ جو گرے گا وہی اعراب کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہ ہے لم یدا، اصل میں تھا یہ دعا یدعو، دعا یدعو کے معنی آتے ہیں بلانا، یدعو وہ بلاتا ہے یا بلائے گا، لم یدعو اس نے نہیں بلایا، لم یدعو اس نے نہیں بلایا، تو اصل تھا یہ یدعو عین واو پیش ہو، جب لم اس کے اوپر داخل ہوا تو واو یہاں سے گر گیا، تو یہ جو گرنے والا واو ہے یہی اعراب ہے۔ تو یہاں لم یدعو میں یہ عین پر جو پیش آیا یہ اعراب نہیں ہے، بلکہ جو واو گرا ہے وہی واو اعراب تھا۔ اسی طرح سے لم یضربا، اصل میں تھا یہ یضربانی، جب اس کے اوپر لم داخل ہوا تو یہاں پر نون گر گیا، تو جو نون گرا ہے یہی اعراب ہے، اور یہ گرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یضربانی یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ جیسے لم یدعو لم یضربا میں واو اور نون اعرابی کے حذف کے ذریعے بدل رہا ہے، واو اور نون اعرابی کے حذف کے ذریعے بدل رہا ہے، تو یہاں جو آخر ہے حذف کے ذریعے بدل رہا ہے کہ واو لم یدعو سے واو حذف کر دیا گیا، لم یضربانی سے نون حذف کر دیا گیا، صرف یہ یضربا اور لم یدعو باقی رہ گیا۔ تو اعراب جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، اگر کسی طرح کی بھی تبدیلی عامل کی وجہ سے آ رہی ہے تو یہ معرب ہونے کی علامت ہے۔ تو آج کا بالکل آسان سبق ہے، تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن خلاصہ اگر سمجھیں تو ہم اتنا آسان ہے کہ اگر کسی بھی حرف کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے، چاہے وہ اعراب کی تبدیلی ہو یعنی حرکت کی تبدیلی ہو، چاہے حرف کی تبدیلی ہو، چاہے حذف ہو رہا ہو یا چاہے سکون آ رہا ہو، تو اگر کسی لفظ کے آخر میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ معرب کی مثال ہے۔ آگے کہتے ہیں محل اعراب، معرب کا آخری حرف ہے، محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے، جیسا مذکورہ مثالوں میں زید کا آخری حرف دال ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، تو یعنی معرب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، خلاصہ یہی ہوا کہ معرب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ تو تبدیلی ہوتی کہاں ہے؟ جو تبدیلی ہوتی ہے اعراب کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی ہوتی کہاں ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ معرب کا آخری حرف ہے، محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے، یعنی اعراب جو آئے گا عامل کی وجہ سے وہ آخر میں آئے گا، بیچ میں یا شروع میں اعراب عامل کی وجہ سے نہیں آتا ہے، بلکہ بیچ کا یا شروع کا اعراب تو حرف کا یہ اسم کا ذاتی ہوتا ہے، جو آخر میں اعراب آ رہا ہے وہی اعراب ہوتا ہے جو عامل کی وجہ سے آتا ہے، اور اسی سے علم نحو کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ جیسے مذکورہ مثال میں زیدن کا آخری حرف دال ہے، تو دال پر جو اعراب آ رہا ہے یہی دال محل بحث ہے، اور اسی پر یہی دال محل اعراب ہے، اور اسی پر اعراب کا آنا جانا لگا رہے گا۔ تو یہ تھا معرب۔ اب مبنی اس کے مقابل بالکل آسان ہے، یعنی معرب کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، مبنی کہتے ہیں جس کا آخر نہ بدلے، جو جیسا وہ بچپن سے بنا ہے، شروع سے بنا ہے، آخر تک ایسا ہی رہے۔ تو اگر کوئی ایسا حرف ہے جو زندگی میں کبھی بدلتا ہی نہیں ہے تو وہ مبنی کہلاتا ہے۔ جیسے نمبر 2، مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی میں ہاؤلائی۔ تو یہاں پر ہاؤلائی پہلی مثال میں جاء کا فاعل ہے، اور ہاؤلائی دوسری مثال میں رأیت کا مفعول ہے، اور مررت بہاؤلائی میں بحرف جر کا مجرور ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جاء ہاؤلاء ہونا چاہیے تھا، مررت بہاؤلاء ہونا چاہیے تھا، رأیت ہاؤلاء، مررت بہاؤلائی، اس طرح سے اعراب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مبنی ہے۔ جب سے یہ بنا ہے تو حمزہ کے نیچے زیر ہی آتا ہے، جب سے یہ کلمات عرب میں بنایا گیا ہے تو اس کے اندر اس کے نیچے زیر ہی آتا ہے، کبھی پیش اور زبر نہیں آتا ہے، تو یہ مبنی ہے۔ اسی طرح سے اور مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے موسیٰ ہے، تو چاہے ہم کہیں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تو سین کے اوپر کھڑا زبر ہی آتا ہے، کبھی نہیں کہ پیش آ گیا ہو یا زیر آ گیا ہو۔ کتنی مثالیں آپ تلاش کر لیں، کہیں بھی موسو یا موسی نہیں آئے گا، بلکہ اگر موسیٰ لفظ ہے تو موسیٰ ہی آئے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی حرف ایسا ہے کہ اس پر عامل تو داخل ہو رہے ہیں لیکن اس کا آخر بدل نہیں رہا ہے تو اس کے مبنی ہونے کی علامت ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر
عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہاولائی، آئے یہ سب لوگ، ہاولائی یہ سب لوگ، ہاولا یہ اولائکا کے مقابلے میں، اولائکا معنی آتے ہیں وہ سب، اور ہاولائی یہ سب، تو آئے یہ سب لوگ، دیکھا میں نے ان سب لوگوں کو، گزرا میں ان سب لوگوں کے پاس سے۔ تو اس میں جو ہاولائی ہے یہ مبنی ہے، تینوں مثالوں میں اس کے نیچے زیر ہی آیا ہے۔ اب ایک شعر کے ذریعے سے مبنی و معرب کی تعریف بیان کی ہے کہ معرب آباشت کی گردد بار بار، مبنی آباشت کی مانند برقرار، کہ معرب وہ ہے جو بار بار بدلتا ہے، معرب وہ باشد ہے کہ گردد بدلتا ہے بار بار، معرب وہ ہے جو بدلتا ہے بار بار، مبنی آباشد، مبنی وہ ہے جو ماند رہے، برقرار یعنی باقی رہے، مبنی وہ ہے جو باقی یا برقرار رہے یا سلامت رہے، جو بدلے نہ بلکہ سلامت رہے، مبنی وہ ہے کہ جو سلامت رہے، برقرار رہے۔ تو آپ کو یہ پورا سبق جو ہے، سبق نمبر 13 یاد کر لینا ہے۔